السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله
خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح اللہ جل جلالہ کے لیے خاص، اور درود و سلام سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدیٰ رسول خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے مختصر کلمات حمد و صلوات کے بعد انسان کی زندگی شب و روز پر مشتمل، مہینوں اور سالوں پر محیط ہے، اور جو بندہ دنیا میں آیا ہے بہت تیزی کے ساتھ وہ اپنے انجام اور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ انسانی زندگی کے 4 بڑے حصے ہیں۔ ایک تو وہ جب عالم ارواح میں تھا، دوسرا وہ جب وہ دنیا میں آیا، تیسرا وہ جب وہ برزخی زندگی میں، قبر کی زندگی میں وقت گزارے گا، اور چوتھا وہ جب حشر کے بعد وہ جنت یا جہنم میں چلا جائے گا۔ ان 4 پورشنوں میں سے ایک پورشن جو ہم میں سے ہر ایک دیکھتا ہے وہ ہماری یہ موجودہ زندگی ہے۔ یہ زندگی جب بندہ دنیا میں آتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے لمحے، اپنے دن، اپنی سانسیں، اپنی خوراک، لقمے، حتیٰ کہ اپنے قدم تک لکھوا کے آتا ہے۔ اور یہ زندگی جیسے جیسے وقت گزرتا ہے انسان کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ ہر گزرتا سال یہی چیختا ہے، ہر گزرتا دن یہی صدا لگاتا ہے، ہر لمحہ یہی ندا دیتا ہے کہ تم موت کی طرف بڑھ رہے ہو، تمہارا انجام قریب آ رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے ہر گزرتے دن کو اپنے لیے زندگی میں اضافے کا باعث جانا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہماری زندگی کا 1 سال پورا ہوتا ہے تو ہم اس کا جشن مناتے ہیں، سالگرہ کے نام پر باقاعدہ تقریبات کرتے ہیں، کیک کاٹے جاتے ہیں، دعوتیں کی جاتی ہیں، اڑائی جاتی ہیں۔ اسی طرح ہماری زندگی میں جب عام روز و شب پر مشتمل 365 دنوں کا سرکل مکمل ہوتا ہے تو ہم اس سال کو بھی نئے سال کے آغاز کے نام پر جشن منا کر ہیپی نیو ایئر کی تقریبات کر کے ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ شاید ہماری زندگی بڑھ رہی ہے۔ آج کا دن ہماری زندگی میں ایک نئے سال آغاز کا دن ہے۔ اس کے گزشتہ سال ہم نے گزارا اور وہ سال ہم سے جدا ہو گیا، ہم کچھ بھی نہیں کر سکے، ہم اس کو روک نہیں سکے، اس کا ایک لمحہ ہم بچا نہیں سکے، ایک دن ہم اس کو روک نہیں سکے، ایک گھڑی ہم اس میں اضافہ نہیں کر سکے۔ جشن ہم ایسے منا رہے ہیں جیسے ہم نے بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا ہو۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم میں سے جب بھی کوئی الوداع ہوتا ہے تو ہمارے لیے بڑا ہیجان خیز لمحات ہوتے ہیں وہ،
ہمارا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو جائے، اس کو جدا کرتے ہوئے ہماری چیخیں نکلتی ہیں، اس کو قبر میں اتارتے ہوئے ہماری آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اب ہم سے جدا ہو گیا، یہ تو جدا ہو گیا نا ہمیشہ کے لیے۔ ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم اپنے کسی عزیز کو کسی دوسرے شہر میں چند ماہ کے لیے، چند دنوں کے لیے بھیجیں تو اس وقت بھی ماں باپ کا دل بھر آتا ہے کہ یہ بچہ سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، چند ماہ کے لیے، چند دنوں کے لیے ہم سے جدا ہو رہا ہے، اب یہ نظر نہیں آئے گا۔ دل بھر آتا ہے، کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے، آنکھیں ابل پڑتی ہیں، رونا آنے لگتا ہے۔ اصل میں یہ احساس ہمیں ہونا ہی اصل ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی لمحے اور شخصیات گزر جاتی ہیں، پیچھے رہنے والوں پر ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ ایک بچہ بڑی کھلنڈری زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اچانک اس کا باپ دنیا سے رخصت ہو جائے تو اس کی زندگی میں 90 کی ڈگری کا ایک یو ٹرن آتا ہے، وہ بالکل اپنا کھلنڈرا پنا چھوڑ کر بڑا سنجیدہ اور متین زندگی گزارنے لگتا ہے۔ کیوں؟ اب اس پر اس کے گھر کی ذمہ داریاں آ گئی، وہ بڑا ہو گیا۔ عربی کا محاورہ ہے کبرنی موت الکبرا، بڑوں کی موت نے مجھے بڑا کر دیا۔ جب تک باپ سر پہ ہو پرواہ نہیں ہوتی، فکر نہیں ہوتی، سارے معاملات وہ کر رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی باپ کا سایہ سر سے اٹھ جاتا ہے، اب جب وہ اس بڑے بچے پہ، بڑے بیٹے پہ سب سے ذمہ داری آتی ہے تو اس کی زندگی بالکل تبدیل ہو جاتی ہے۔ باپ جدا ہو گیا۔ اسی طرح جب 1 سال ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو ہماری زندگی میں کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے۔ جب 1 سال ہم سے جدا ہوتا ہے، وہ ذمہ داریاں ہم پہ کیوں نہیں بڑھتی کہ یار 1 سال گزر گیا، اب میری زندگی کے جتنے سال اللہ نے لکھے ہیں ان میں سے 1 سال کم ہو گیا، اب میں جو پہلے نہیں کر سکا میری ذمہ داری ہے کہ اب میں وہ یہ کروں۔ یہ احساس ہمیں نہیں ہے، جبکہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے فرمودات میں ہماری توجہ اسی طرف دلوائی ہے کہ زندگی ایک نعمت ہے، اور اس زندگی کے اندر ملنے والی جو بڑی بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک وقت کی نعمت ہے۔ اس وقت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول ہمارے وقت کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں۔ وہ ہمارے وقت، ان کی تعلیمات یہ ہیں کہ ایک مومن کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ کسی مفید سرگرمی میں، کسی اچھے کام میں، نیکی کے کام میں لگنا چاہیے۔ دیکھیے یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ایک مومن بندہ عشاء کی نماز با جماعت ادا کر کے ساری رات سویا رہے، صبح اٹھ کے فجر کی نماز با جماعت ادا کر لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے کہ اس کا سونا بھی اس کی عبادت کے زمرے میں شمار ہوگا۔ وہ ساری رات خراٹے لیتا رہا، ساری رات سویا رہا، لیکن اس کا یہ سونا بھی اس کی نیکی اور عبادت میں شمار ہوگا۔ لیٹے ہوئے، کروٹیں لیتے ہوئے بھی اس کی زندگی کے یہ لمحات ضائع نہیں ہوں گے، عبادت میں شمار ہوں گے۔ جبکہ شیطان ہمیں دھوکے میں ڈالنا چاہتا ہے اور ہماری ملی ہوئی مہلت کو ضائع کرنا چاہتا ہے۔ شیطان کی خواہش یہ ہے کہ مومن کو جو زندگی ملی ہے بیکار کاموں میں، بے مقصد کاموں میں، بے وقت اس کو ضائع کرتا رہے، اس کا عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، اذکار میں اس کا وقت نہیں گزرنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگیاں جو ہے نا، آپ کا تو مومن کی تو عظمت ہے، مومن کا کاروبار کرنا بھی عبادت ہے، رزق حلال کمانا بھی عبادت ہے، اپنی دکان پہ بیٹھنا بھی عبادت ہے۔ اب جب وہ اس کے علاوہ کچھ ٹائم ملتا ہے تو اللہ نے 24 گھنٹوں میں سے 5 نمازیں اس پر فرض کی ہیں کہ 5 نمازیں ادا کرو۔ اگر بہت زیادہ وقت ہم لگائیں
ہر نماز کا آدھا گھنٹہ بھی لگائے نا کھلا ٹائم کر کے تو 2.5 گھنٹے صرف بنتے ہیں زیادہ سے زیادہ۔ 24 گھنٹوں میں سے 2.5 گھنٹے اللہ نے کہا ہے کہ تم میرے اس نام پہ لگاؤ، اور باقی جو ہے نا وہ باقی زندگی ساری وہ تم اپنی مرضی کی، جیسے میں نے بتائی ہے اپنے اس کے ساتھ کام کرو، کاروبار کرو۔ اگر یہ 2.5 گھنٹے اللہ کی مرضی کے مطابق گزار لو تو 2.5 میں سے باقی بچنے والے 24 میں سے 2.5 نکال کے جو باقی گھنٹے بچتے ہیں یہ بھی آپ کی عبادت اور نیکی میں شمار کیے جائیں گے۔ لیکن شیطان ہمیں بہکاتا ہے، بہلاتا ہے، وہ کبھی تو ہمیں موبائل کی گیم کے دھیان لگا دیتا ہے، کبھی ٹی وی کی گیم کے دھیان لگا دیتا ہے، کبھی ہماری توجہ کسی کام میں بے مقصد اور بے ضرورت کام میں وقف کر دیتا ہے اور ہم ادھر لگ جاتے ہیں، ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، ہمارا وقت جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اللہ توجہ دلوا رہے ہیں ہماری، یہ وہی آیت ہے جو آغاز خطبہ میں نے پڑھی، سورۃ الحشر 28ویں پارے کی آیت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، دیکھیں محبت کا اظہار ہے، اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور یہ سوچتے رہو، دیکھتے رہو، خیال کرتے رہو، اپنے دل میں اس کی فکر پیدا کرو، وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر ایک تم میں سے یہ سوچے، یہ جانے، یہ دیکھے اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ آج روزانہ کا ہمارا جو معمول ہے، ایک کامیاب تاجر، ایک کامیاب دکاندار، ایک کامیاب بزنس مین وہ ہوتا ہے جو روزانہ رات کو اپنا حساب کتاب کر کے سوتا ہے، دیکھتا ہے کہ مجھے نفع کتنا ہوا، نقصان کتنا ہوا، نفع ہوا تو اس میں کیا وجوہات تھی، نقصان ہوا تو کن وجوہات کی بنیاد پر ہوا۔ اگلا دن شروع ہوتا ہے تو وہ اس بات کا عزم کرتا ہے مجھے جو کل نقصان ہوا ہے اس کو آج وہ نقصان نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کل مجھے نفع ہوا ہے تو اس نفع میں اضافہ ہونا چاہیے، یا کم از کم اتنا ہی نفع باقی رہنا چاہیے۔ یہ کامیاب تاجر ہوتا ہے، کامیاب انسان وہ ہوتا ہے جو روزانہ رات کو اپنا محاسبہ کرتا ہے، روزانہ رات کو بھی محاسبہ کرتا ہے، ہر ہفتے بعد بھی محاسبہ کرتا ہے، ہر مہینے بعد بھی محاسبہ کرتا ہے، اور ہر سال کے بعد بھی اپنا محاسبہ کرتا ہے، میں نے ان گزرے دنوں میں کیا کمایا، میں نے کیا پایا، کیا حاصل کیا، کیا نقصان میرا ہوا۔ ایک کامیاب انسان، مومن انسان جو ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ کام کرے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ میں یاد رکھو جو عمل تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھتا ہے، اللہ کو پتہ ہے تم نے اس سال کے 365 دن کیسے گزارے ہیں، تم نے اپنی زندگی کا یہ پورا سال انتہائی قیمتی لمحات کن حالات میں گزارے ہیں تم نے۔ اللہ ہمارے وقت کو بچانا چاہتے ہیں، ہمارے وقت کو قیمتی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں جو دی ہوئی مہلت ہے اس مہلت میں ہمیں کارآمد کاموں پہ لگانا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں توجہ دلواتے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، سوچئے تم میں سے ہر ایک دیکھے اس نے کل کے لیے کیا کمایا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ توجہ اس طرح دلواتے ہیں، فرمایا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ نہ سمجھنا کہ زندگی میری، مرنے والے مر گئے، میں نے نہیں مرنا، میرے باپ کو موت آنی تھی آ گئی ہے، میری ماں کو موت آنی تھی آ گئی ہے، میرے بڑے بھائی کو موت آنی تھی آ گئی ہے، میرے چچا تایا عزیز دوست رشتہ دار محلے دار کو موت آنی تھی آ گئی ہے، مجھے نہیں آنی۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ اللہ ہماری توجہ دلوا رہے ہیں، ہمیں احساس دلوا رہے ہیں وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ، اور فرمایا دھوکہ دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں مبتلا نہ کر دے۔ اب اللہ کے بارے میں دھوکہ کیا ہے؟ شیطان ہمیں یہ سبق پڑھاتا ہے اللہ بڑا مہربان ہے، نہ بھی عمل کرو گے تو اللہ بخشنے والا ہے،
یار یہ گناہ کر لو پھر اللہ سے معافی مانگ لینا، پھر اللہ معاف کرنے والا بڑا مہربان ہے اللہ۔ وہ اللہ کی صفت جباریت اور قہاریت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہونے دیتا، وہ ہمیں یہ بھلا دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان بطش ربک لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بھی بڑی سخت ہے۔ کوئی شک نہیں کہ وہ مہربان ہے، کوئی شک نہیں کہ وہ بے انتہا محبت کرنے والا اپنے بندے سے، لیکن وہ اپنے باغیوں کے لیے اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ شیطان ہمیں یہ دھوکہ دے دیتا ہے، اللہ کے بارے میں دھوکہ دیتا ہے، یار کوئی بات نہیں ہے، نماز اللہ کا حق ہے نا، یہ نہ بھی پڑھو گے تو کوئی بات نہیں ہے، بندوں کی اللہ کی مخلوق کی خدمت کرو۔ آج یہ جتنے انسانی حقوق کے ٹھیکیدار ہیں نا، نام نہاد ٹھیکیدار اور نام لیوا دعوے دار، یہ سارے یہی دھوکہ دیتے ہیں ہم کو۔ شیطان نے ان کو بہکایا ہوا ہے، بندے کی خدمت کرنی چاہیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔ جو کام آپ اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگائیں گے، وہ چاہے آپ نماز پہ نہ لگائیں، اللہ بخشنا آ رہا ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ دھوکہ دیتا ہے یہ وہ، اور اللہ نے ہمیں توجہ دلوائی ہے، فلا ولا یغرنکم باللہ الغرور، اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے والا دھوکہ نہ دے دے۔ اللہ اکبر۔ تیسرے مقام پہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اور لوگوں یہ مال اور یہ اولاد، یہ بیٹے تمہارے، یہ دنیا کی زینت ہے، دنیا میں تمہیں اچھے لگتے ہیں، قیامت کے دن یہ تمہارے کسی کام نہیں آئیں گے، یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا، یہ اولاد تمہارے کام نہیں آئے گی۔ ہاں اس مال کے ذریعے، اس اولاد کے ذریعے اگر تم نے اپنے نامہ اعمال میں کچھ نیکیوں کا اضافہ کیا ہے تو یہ تمہارے کام آئے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا، اور نیک اعمال باقی رہنے والے جو ہے نا، یہ تمہارے پروردگار کے ہاں بہترین ثواب کے لیے ہے اور بہترین امید ہے۔ یہ اس مال کے ذریعے جو نیکی کی ہے، اس اولاد کے ذریعے جو نیکی کی ہے۔ اب مال کے ذریعے نیکی کیا ہے؟ جو مال اللہ کے دین پہ لگا دیا، جو مال اللہ کے دین کے فروغ پہ لگا دیا، اللہ کے دین کے غلبے پہ لگا دیا، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے پہ لگا دیا، اللہ کے بندوں کی خدمت اور تعاون پہ لگا دیا، یہ مال تمہارے لیے نیکی ہے، کل قیامت کے دن بہترین اجر کے ساتھ تمہیں ملے گا۔ اور اولاد کے ذریعے نیکی یہ ہے، آپ کی اولاد، آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ آقا نے ارشاد فرمایا من عال جاریتین، جو دو بیٹیوں کے ذریعے آزمایا گیا، ان دو بیٹیاں پیدا ہو گئیں، دو بہنیں آ گئیں، دو جو ہے نا وہ خواتین جو ہیں، دو بہنیں یا دو بیٹیاں کمزور طبقہ، ان کے ذریعے فرمایا جو آزمایا گیا، اس نے ان کی اچھی تربیت کی، ان کی اچھی تعلیم دلوائی اور ان کی شادی دیندار گھرانے میں کر دی۔ فرمایا کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ دو انگلیاں ہیں، دو انگلیاں جیسے ہیں۔ یہ ہے اولاد کے ساتھ، اولاد کے ذریعے حاصل کی ہوئی نیکی۔ اگر ہم اولاد کے ذریعے یہ نیکیاں حاصل کریں تو کل قیامت کے دن یہ اولاد ہمارے لیے باعث برکت، باعث خیر، باعث نجات ہوگی۔ ورنہ قرآن میں یہ اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ اولاد کی تربیت اچھی نہیں کی، اولاد کو دین نہیں پڑھایا، اولاد کو دین نہیں سکھایا، اولاد کی تربیت اچھی نہیں، تعلیم اچھی نہیں، ان کو مسجد میں لے کے نہیں آئے، آپ دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ اولاد آپ کے درجات میں جو جہنم میں درجات، آپ کے گناہوں میں درجات ہیں، ان میں اضافے کا سبب بنے گی۔ اور اگر یہی اولاد آپ نے اس کو دین پڑھایا، تربیت کی، رزق حلال کمانا سکھایا، نیکی کے کام کرنے اس کو سکھائے، تو یہی اولاد جنت میں آپ کے درجات کی اور بلندی کا سبب بنے گی۔ اولاد کی نیکیاں ماں باپ کے کھاتے میں جمع ہوتی جائیں گی، اس لیے کہ ماں باپ نے تربیت کی ہے۔ تو اللہ نے ہمیں یہ فرمایا کہ المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا۔ میں یہ مال و دولت، یہ اولاد، یہ سب دنیا کی زینت ہے۔ دنیا میں تمہیں بڑا فخر ہوگا، میرے پاس کروڑ روپیہ، 2 کروڑ روپیہ، 10 کروڑ روپیہ، بڑا فخر ہوگا،
کھلی رہائش ملی ہوئی ہے، 4-5 گاڑیاں بھی اللہ نے دی ہوئی ہیں، نعمتیں ہیں اللہ کی، اللہ دے، سب کو دے، مانگنا چاہیے اللہ سے۔ ربنا، ہمارے دین کی تعلیم ہی یہ ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اللہ دنیا بھی اچھی دے، آخرت بھی اچھی دے، ہماری تعلیم ہے، دین کی تعلیم ہے۔ لیکن ہے یہ آزمائش، ہے یہ امتحان، ہے یہ امتحان، اور یہ مال اور اولاد دنیا میں آپ کے لیے باعث فخر ہو سکتی ہے، لیکن اگر اس کی تربیت اچھی نہیں کی، اگر اس کو تعلیم اچھی نہیں دی، اگر اس کو دین نہیں سکھایا، تو یہ تمہارے لیے جہنم میں جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ کل قیامت کے دن یہ بچوں نے اپنے ماں باپ کا گریبان پکڑ لینا ہے۔ آپ خود تو بڑے نمازی تھے صف اول کے، ہمیں کیوں نہیں کہتے تھے نماز پڑھنا چلو؟ آپ خود تو بڑے خدمت گزار تھے اللہ کے دین کے، ہمیں یہ تربیت کیوں نہیں دی؟ اولاد نے پوچھ لینا، گریبان پکڑ لینا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ توجہ دلوائی کہ وقت بہت قیمتی ہے، وقت بہت قیمتی ہے، دنیا کا زندگی میں جو ملا ہوا، اور یہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو یہاں پہ بونا ہے وہ وہاں پہ کاٹنا ہے۔ یہاں پہ اللہ نے کچھ امتحان دے کے کچھ سوال نامہ دے کے بھیجا ہے، کل قیامت کے دن اللہ نے ان سوالوں پہ جواب لینا ہے ہم سے، اور جواب ہمارے اعمال ہوں گے۔ وہاں پہ کوئی پرچہ نہیں ملے گا، یہ سوال ہے من ربک کا، تو اس کے کاغذ پہ لکھ دو ربی اللہ، یہ نہیں ہوگا، یہ آپ کے اعمال کے ساتھ منسلک ہوگا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ کا بندہ قدم نہیں اٹھا سکے گا، اس کو ایک قدم آگے اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، حتیٰ یسأل عن عمرہ فیما افنا، یہاں تک کہ اس سے سوال کیا جائے گا اس کی عمر کے بارے میں، کیسے گزار کے آیا ہے، عمر کیسے گزاری ہے، سوال ہوگا۔ وقت ہے نا، اللہ نے مہلت دی ہے، 10 11 سال 12 سال بلوغت تک اللہ نے ہمیں کچھ نہیں پوچھنا، بلوغت کے بعد ہم سے ہم کمرہ امتحان میں چلے جائیں گے، اب سوال ہوں گے، کیا اس کے بعد کی زندگی سوال ہوں گے ہمارے لیے۔ فی عن عمرہ فیما افنا، سوال ہوگا عمر کہاں گزار کے آئے ہو، کیسے گزار کے آئے ہو۔ دوسرا سوال ہوگا وعن علمہ فیما فعل، جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا، اس کا جواب دو۔ آج کتابیں بڑی پڑھی ہوئی ہیں، علم بڑا ہے ہمارے پاس، ہر بندہ مفتی ہے، جس سے پوچھ کے دیکھ لو، جس کو عربی کی عبارت صحیح نہیں پڑھنی آتی، قرآن کا تلفظ صحیح نہیں ہے، دین کا مفتی ہے، وہ بھی ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے دین کے بارے میں فتوے دے رہا ہے۔ اللہ نے پوچھنا ہے جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کے بارے میں 2 سوال ہونے ہیں، مال کے بارے میں 2 سوال ہونے ہیں، مال کمایا کہاں اور خرچ کہاں کیا۔ عمر کے بارے میں سوال ہونا ہے، علم کے بارے میں سوال ہونا ہے، مال کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ وعن جسمہ فیما ابلا، اور جسم کے بارے میں سوال ہونا ہے، جسم کے بارے میں کن کاموں پہ لگایا رکھا ہے اس کو، سینماؤں کی تعمیر پہ، تھیٹروں کی تعمیر پہ، برائی کے اڈوں کی تعمیر پہ، ان کو آباد کرنے میں تمہارا وقت کہاں گزرتا رہا؟ تم نے کہاں اپنا جسم کن کاموں میں مشغول کیا؟ اس جسم کو پالا کیسے ہے؟ لقمہ حرام سے کہ لقمہ حلال سے؟ اللہ کے احکامات پہ لگایا، اللہ نے تمہیں طاقت اور سکت دی تھی، سجدے کتنے کیے، رکوع کتنے کیے، قومیں کتنے کیے، قیام کتنے کیے، عبادات کتنی کی، ریاضات کتنی کی، تلاوت کتنی کی، جو دماغ اللہ نے تمہیں دیا تھا اس دماغ میں اللہ کے دین کو کتنا محفوظ کیا، یہ سوالوں نے۔ آج ہم جشن مناتے ہیں نئے سال کا، آج ہم بڑا خوش ہوتے ہیں زندگی میں ایک اور سال آ گیا، تو میرے بھائی سال آیا نہیں، ایک سال گزر گیا، ایک سال گزر گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کا ایک قول ہے، کیا خوبصورت بات انہوں نے ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں یبن آدم انما انت ایام، اے آدم کے بیٹے تو خود یوم ہے، دن ہے، تو وقت ہے، فَإِذَا ذَهَبَ،
یومن ذہب بعضک، جب تیرا ایک دن گزرتا ہے تیرے جسم کا ایک حصہ کٹ جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کتنی گہری بات ہے یہ۔ حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن گزرتا ہے تیری زندگی کا ایک حصہ کٹ جاتا ہے جو دوبارہ ملنا نہیں ہے، جو دوبارہ جڑنا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، ان اللیل والنہار یعملان فیک فعمل فیہا، اے انسان یہ دن اور رات جو ہیں یہ تیرے بارے میں تجھ پر عمل کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تجھ پر عمل کر رہے ہیں۔ فعمل فیہا، تو ان کے بارے میں، تو ان میں، ان دنوں میں تو عمل کر۔ یہ تجھ میں عمل کر رہے ہیں، تو ان میں عمل کر۔ یہ تجھ پر آ اور جا رہے ہیں، تو ان کے بارے میں عمل کر اور اپنی زندگی کو سنوار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات ارشاد فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، فرمایا آپ نے کسی کو نصیحت کی اور نصیحت کرتے ہوئے فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ وہ 5 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو۔ کتنے بوڑھے یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، جو بیچارے سجدہ نہیں کر سکتے، مجبور ہو گئے ہیں، کمزور ہو گئے ہیں، جسم میں تکلیفیں آ گئی ہیں، وہ اللہ کے سامنے اپنی جبین کو، اپنی ناک کو نہیں بچھا سکتے، مجبور ہیں وہ۔ نوجوانوں کو اللہ نے ہمت دی ہے، وہ سجدہ بھی کرتے ہیں، رکوع بھی کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے، کمزوری سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو، جو نیکی کر سکتے ہو وہ کر گزرو۔ وصحتک قبل سقمک، فرمایا اپنی صحت کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ بیماری آ گئی نا تو کتنی عبادتیں نہیں کر سکتا بندہ، بیماری کی وجہ سے زیادہ دیر مسجد میں بیٹھ نہیں سکتا، یاد نہیں رہتا، بھول جاتا ہے، جو پڑھتا ہے بھول جاتا ہے، حافظہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی بیماری کو صحت سے پہلے جو ہے نا وہ غنیمت جانو۔ وغناءک قبل فقرک، اور اپنی فقیری سے پہلے اپنی غنا کو، اپنی امیری کو، تونگری کو غنیمت جانو۔ آج اللہ نے تمہیں پیسے دیے ہیں تو اپنا اکاؤنٹ اللہ کے بینک میں کھلواؤ، روزانہ کی بنیاد پہ اس بینک میں انویسٹمنٹ کرو، جتنی انویسٹمنٹ اس میں ہوگی کل قیامت کے دن اتنا فائدہ ہوگا۔ اور کم از کم اتنا اخلاص تو ہونا چاہیے نا اس انویسٹمنٹ میں، جتنا ہم یہاں دنیا میں بینک کو پیسے رکھواتے ہوئے اللہ پر اتنا تو اعتماد ہونا چاہیے جتنا ہم حکومت پر اور بینک پہ اعتماد کرتے ہیں۔ ہم محمود ہیں اور اللہ تو اصل وہ حافظ ہے نا۔ پھر اس کا وعدہ ہے میں 2 گنا کر کے، 3 گنا کر کے، 700 گنا کر کے، 70 گنا کر کے، 700 گنا کر کے، 70,000 گنا کر کے، واللہ یضاعف لمن یشاء، جتنا چاہے گا اتنا اضافہ کر کے دے گا، اللہ نے وعدہ کیا ہو۔ فرمایا وغناءک قبل فقرک وفراغک قبل شغلک، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو قیمت جانو۔ آپ فارغ ہیں، آج فارغ ہیں، ٹائم ملا ہے، سپارہ 1 پڑھتے ہیں، 2 پڑھ لیں، ٹائم مل گیا نا، 2 سپارے پڑھ لیں۔ اپنی مشغولیت سے پہلے اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جانو۔ یہ دن گزر رہے ہیں، یہ دن کٹ رہے ہیں، جسم کے اعضاء کٹ رہے ہیں، آہستہ 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 ہم موت کی طرف، قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں، آہستہ آہستہ۔ کبھی تصور کیا کریں جب ہمیں قبر میں اتار کے واپس آ جائیں گے تو ہمارے اس جسم کو کیڑے کھا جائیں گے، کوئی کیڑا ہمارے رخسار کھائے گا، کوئی کیڑا ہمارے ناک کو کھائے گا، کوئی کیڑا ہمارے پیٹ کو کھائے گا، پیٹ پھاڑ دے گا، انتڑیاں کھائے گا، پتہ نہیں کتنی بدبو نکلتی ہوگی قبروں کے اندر جب انسان کا پیٹ پھٹتا ہے۔ کبھی یہ سوچا کریں۔ جشن بڑے مناتے ہیں ہم، سال گزر گیا، ہیپی نیو ایئر
مبارکیں دیتے ہیں بڑی ایک دوسرے کو، رونے کا مقام ہے وہاں مسکراتے اور جشن مناتے ہیں۔ اصل جشن تو ہمارا اس دن ہوگا جس دن اللہ قیامت کے دن ہمیں کہے گا جا میرے بندے میں نے تجھ کو معاف کیا، اس دن جشن ہوگا ہمارا۔ من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں سال گزار لیا ہم بڑے کامیاب ہو گئے، سال کے بعد ہم نے اپنا حساب کیا 2 لاکھ روپے بچت ہوگی ہم بڑے کامیاب ہو گئے، 10 لاکھ بچت ہوگی ہم بڑے کامیاب ہو گئے۔ اللہ کے ہاں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے، اللہ کے ہاں یہ کوئی کامیابی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ اکبر کبیرہ، میرے آقا نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، 2 نعمتیں اللہ کی ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے۔ فرمایا ایک الصحہ والفراغ، ایک صحت اور ایک فرصت کے لمحات، ان کی قدر نہیں کرتے۔ ایک ایک لمحہ قیمتی ہونا چاہیے۔ اور ایک اور حدیث میں نے آج پڑھی، یقین جانیے لرز کے رہ گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا اعذر اللہ الی امرئ اخر اجلہ حتی بلغہ 60 سنہ، فرمایا جس نے اپنی زندگی کے 60 برس گزار لیے نا، اب قیامت کے دن اللہ کے ہاں اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا، اللہ کے ہاں کوئی عذر پیش نہیں کر سکے گا جس کو اللہ نے 60 برس تک مہلت دی ہے۔ اللہ نے 60 سال اس کو دیے، 60 سالوں میں بھی تمہیں سمجھ نہ آئی اللہ کی عظمت اور جلالت کی، اللہ کی ہیبت اور رعب کی، اللہ کی عزت کی، عصمت کی، پتہ نہیں چلا تمہیں؟ دنیا کے کاموں میں بڑے سمجھدار تھے، دکان کے اندر داخل ہوئے اندازہ کر کے بتا دیتے تھے کہ یہ کتنے پیسوں کا مال پڑا ہوا ہے یہاں پہ، کہتے بڑا گویڑی ہے جناب، پنچایت کا بندہ ہے، بندے کی گفتگو سنتا ہوا اس کے چہروں کے ایکسپریشن سے، تاثرات سے فیصلہ کر دیتا ہے یہ بندہ جھوٹا ہے یا سچا ہے۔ 60 سال گزار لیے، اللہ کی نعمتوں کو، قدرتوں کو دیکھا، پہاڑوں کو دیکھا، دریاؤں کو دیکھا، ندی نالوں کو دیکھا، اللہ کے بندوں کو دیکھا، پھر اللہ کی سمجھ نہیں آئی۔ اس نے 60 سال گزار لی، اللہ کے ہاں کوئی عذر نہیں ہوگا۔ آج ہم جشن مناتے ہیں سال کا، سال ختم ہو گیا، میں 60 سال کا ہو گیا، میں 70 سال کا ہو گیا، میں 50 سال کا ہو گیا، میں اتنے سال کا ہو گیا۔ اللہ کو حساب دینا ان سالوں کا، اللہ کے ہاں جا کے جواب دینا ان سالوں کا، ہمیں بھولا ہوا ہے۔ حضرات سوچئے ذرا، آج جب ہم اپنی زندگی کے ایک نئے سال میں قدم رکھ چکے، ایک نیا سال شروع ہو رہا ہے، بڑے ہم نے مبارک کے پیغام دیے، بڑی بیسٹ وشز اور گڈ لک کے ہم نے میسیجز دیے ہیں، بڑے جناب مبارک کیے ہم نے۔ آج کا دن مبارک کا دن نہیں ہے، آج کا دن گزرے 365 دنوں کے محاسبے کا دن ہے، آج کا دن سوچنے کا دن ہے۔ اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کیا۔ 365 دنوں میں کتنے دن آپ نے اپنے تزکیہ نفس کی تحریک چلائی ہے، اپنے وجود کے اندر، اپنی ذات کے اندر، اپنے ضمیر کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے آپ نے یہ سوچا ہو میں نے آج کا دن برا گزارا، آئندہ دن میں اچھا گزاروں گا، آپ نے برائی کے بدلے میں نیکی کی ہو، یہ محاسبے کا دن ہے حضور۔ اللہ نے ہمیں فرمایا ہے سورۃ الحشر میں، جو 2 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، دوسری آیت پہ غور کریں، فَمَا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اے مومنو تم ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللہ کو بھلایا، تم تو میرے ہو، اللہ فرماتا ہے تم تو میرے ہو۔ اگر تم بھی اللہ کو بلانے والوں جیسے ہو جاؤ گے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو عذاب اللہ نے ان پر مسلط کیا وہ تم پر ہوگا، وہ بھی اپنے آپ کو بھول گئے، تم بھی اپنی عظمت کو بھول جاؤ گے۔ جو اللہ کا نہیں رہتا اللہ اس کو پھر رول دیتا ہے، ذلیل کر دیتا ہے۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، آج ہمیں فکر پیدا کرنی چاہیے،
آج ہمارے لیے یہ محاسبے کا دن ہے، ہم نے اپنی اصلاح کتنی کی ہے، صغیرہ گناہوں سے کتنی معافی مانگی ہے، کبیرہ گناہوں کا کتنا ہم نے توجہ کی ہے، اپنے رب کو کتنا ہم نے منانے کی کوشش کی ہے، اسی طرح ہماری عبادات اور نمازوں کے معاملات میں کیسے ہم ہوئے ہیں۔ 365 دنوں میں 5 نمازیں روز آتی ہیں، تقسیم ضرب کر کے دیکھیں کتنی نمازیں بنتی ہیں، اور پھر ان کا محاسبہ کریں۔ ان 365 دنوں میں پڑھی ہوئی جو نمازیں ہیں، 5 نمازیں روزانہ کی ہم نے کتنی پڑھی ہیں؟ پہلا یہ سوال، کتنی چھوڑی ہیں؟ دوسرا یہ سوال، تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنی وقت میں پڑھی ہیں، کتنی بے وقتہ پڑھی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کتنی تکبیر تحریمہ سے پڑھی ہیں، کتنی تکبیر تحریمہ کے بغیر پڑھی ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کتنی توجہ سے پڑھی ہیں، کتنی بے توجہی سے پڑھی ہیں۔ یہ سوال آج کے دن اپنے آپ سے کرنے والا ہے۔ 365 دن گزار چکے ہیں، ہماری توجہ ادھر نہیں ہے۔ ہم نے تلاوت میں کتنا وقت لگایا؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور آج کا دن اگلے سال کا منصوبہ بنانے کا دن ہے۔ آج کا دن ہم نے اگلے سال کیا کرنا ہے، اپنے دین کے بارے میں، اپنے اخلاق کے بارے میں، اپنی اولاد کے بارے میں، اپنی آخرت کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ یہ آج کا دن تجزیے کا دن ہے، منصوبہ سازی کا دن ہے۔ آج ہمیں اس بات کا ادراک اور احساس ہونا چاہیے ہم اپنے وقت کی قدر کریں۔ یہ وقت جو گزر رہا ہے دوبارہ نہیں آنا، جو باقی ہے اس وقت میں اپنے لیے کچھ کما لیں۔ دنیا میں آپ جو کماتے ہیں نا، اولاد کے لیے کماتے ہیں، ورثاء کے لیے کماتے ہیں، پسماندگان کے لیے کماتے ہیں۔ 8واں حصہ بیوی کو مل جائے گا، 1 حصہ بچے کو مل جائے گا، آدھا حصہ بیٹی کو مل جائے گا، ماں باپ کو 6واں حصہ مل جائے گا۔ یہ سارے آپ اوروں کے لیے۔ آج کا دن اس کا ہے کہ آپ اپنے لیے کیا کر رہے ہیں۔ یہ محاسبے کا دن ہے، اپنے لیے کیا کمایا آپ نے۔ اللہ نے فرمایا اولم یعمرکم، اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ ومن تذکر، فرمایا کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں تمہیں نصیحت آئے، ما یتذکر ما یتذکر فیہ، جس میں تم نصیحت حاصل کرو، اور اس میں وجاءکم النذیر، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا، بتانے والے نے بتایا تھا، تمہیں خبردار کیا تھا، کیا تم نے ادھر توجہ کی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرات آئیے آج کے دن اپنے ماضی کا، گزرے 365 دنوں کا حساب کیجئے، اور آئندہ کے لیے اس گزرے دنوں کی مناسبت سے اس کی روشنی میں اپنی کمیوں، کوتاہیوں، کمزوریوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کیجئے۔ نہیں پتا 2021 میں کس نے زندہ رہنا ہے اور کس نے یہ پورا دیکھنا ہے، پتہ ہے کسی کو؟ کسی کو نہیں پتا۔ اور اگر پتہ نہیں ہے نا تو پھر قدر کرنی چاہیے، پھر سوچنا چاہیے۔ 2 باتیں آخری کہہ کے بات ختم کرتے ہیں۔ ہماری ناکامی کے 2 بنیادی سبب ہیں۔ اللہ سے دوری کے احتساب سے، ہمارا جو اپنا ذاتی احتساب ہے وہ احتساب ہم نہیں کرتے، اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں ہماری ناکامی کی۔ پہلی وجہ، سخاوت کی جگہ بخل نے لے لی ہے، اور دین کی جگہ دنیا نے لے لی ہے۔ ہماری ایک وجہ کیا ہے؟ دین سے کی جگہ دنیا ہے، ہمیں دین سے محبت نہیں ہے، ہمیں دنیا سے محبت ہے۔ اور سخاوت ہم نہیں کرتے، بخل، ہمارے دلوں میں مال کی محبت جڑ پڑ چکی ہے، ہم نہ وقت لگاتے ہیں، نہ مال لگاتے ہیں، نہ صلاحیت لگاتے ہیں اللہ کے دین کے لیے، نہ ہم اپنے بچے لگاتے ہیں۔ ایک ناکامی کا سبب یہ ہے۔ اور دوسرا سبب، ہم نے تقوی کے راستے کو چھوڑ کر فسق و فجور کا راستہ اپنایا ہوا ہے۔ دیکھ لیجئے، غور کر لیجئے، فسق و فجور کا راستہ، گناہوں کا راستہ، غلطیوں کا راستہ، کوتاہیوں کا راستہ ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اس کا خمیازہ ہمیں اس انداز میں بھگتنا پڑ رہا ہے کہ ہم نہ دنیا میں ہمارا سکون ہے اور نہ آخرت میں ہمیں سکون ملے گا۔ حالات ایسے نظر آ رہے ہیں۔ وہ شاعر نے کہا تھا اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، تنگ آ کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ سوچنا چاہیے، قبر میں بھی اگر چین نہ ملا،
اب تو حالات بڑے تنگ ہو گئے، گولی ماری خودکشی کر لی، حالات تنگ ہو گئے، گھر چھوڑ کے کہیں نکل گئے، ٹرین کے نیچے آ گئے، زہر کھا لیا، گولی مار لی، اپنے ہاتھوں اپنی جان کا خاتمہ کر لیا۔ اب تو کہتے ہیں جی بڑا سکون ہو گیا، دنیا کے دکھوں سے سکون ہو گیا۔ آگے جو کیڑے مکوڑے سانپ اور بچھو، گدے گدے خچر خچر جتنا بچھو آگے جو ہے، کبھی اس کا بھی سوچا ہے؟ آج تو کہتے ہیں بڑی فکر ہے اولاد کی، پتہ نہیں کیا بنے گا، کبھی یہ بھی سوچا میرا کیا بنے گا آخرت میں جا کے؟ سوچیں، آج کا دن احتساب کا دن ہے، احتساب کا، جشن منانے کا دن نہیں ہے۔ زندگی آگے بڑھ گئی ہے، سال بڑھ نہیں گیا، سال کم ہو گیا، اس کا دن ہے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں یہ فکر پیدا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔